رہی بات فلسطین کی، کچھ لوگ اس کو زیر بحث لاتے ہیں 2023 کے 7 اکتوبر کے حملے سے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین روز اول سے حالت جنگ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور عربوں کی سرزمین پر وہ قابض ہے۔ سن 1967 کی جنگ میں جہاں جہاں اس نے قبضے کیے، اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت یہ قبضہ ہے، یہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے، یہ اسرائیل کی سرزمین نہیں ہے، یہ متنازع زمین۔ کیا امریکہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ دنیا کے کسی متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولے؟ کشمیر متنازع ہے اور کہے کہ میں تو کشمیر میں سفارتخانہ کھول رہا ہوں۔ اس لحاظ سے میں 2 دن پہلے رات کے کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا، جناب خالد مشعل صاحب کا فون آیا مجھے، اور ویڈیو فون تھا، زوم پہ وہ بات کر رہے تھے، اور آپ حضرات کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی بھیجا، اور مجھے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ ہم سب بیٹھ رہے ہیں اور آپ کے اس جو اپیل ہے آپ کی، اس پر ہم انشاءاللہ مشترکہ موقف لینا چاہیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ تو جنگ ہے، ہم جیتے ہیں ہارتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن 70,000 تک ہم شہداء دے چکے ہیں 1.5 سال میں، اور کوئی آبادی وہاں نہیں رہی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبوں کے نیچے ہیں جن کو جنازہ نصیب نہیں ہو سکا۔ لیکن آج جب دنیا ہمیں مدد دیتی ہے غذا کی صورت میں یا دوا کی صورت میں یا کوئی کمبل بستر کی صورت میں، وہ چیزیں بھی ہمارے راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ کم از کم اپنی حکومت پر دباؤ تو ڈالو کہ اس کے لیے کوئی کردار تو ادا کرے۔ جنگ میں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکے، لیکن آپ انسانیت میں تو ہمارا ساتھ دیں۔ اب تو انسانی مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ علماء کرام ہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ فلسطین پر ہمارا موقف آج کا نہیں، جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے اول دن کا موقف، اسرائیل کے پہلے دن کا موقف اور پاکستان کے پہلے دن کا موقف، اس کو پہلے جان لینا چاہیے کہ اسرائیل کے پہلے صدر نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی اساس بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اساس میں یہ بات شامل ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ ہماری خارجی پالیسی کا حصہ ہوگا۔ تو نوزائیدہ ریاست کون تھی؟ پاکستان۔ اور پاکستان نے 47 کی قرارداد میں یہودی بستیوں کی مخالفت کی، جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس قرارداد میں فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ اور جب 48 میں اسرائیل بنا تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ ہماری بھی سوچ معلوم ہے ان کے بارے میں، ان کی بھی سوچ معلوم ہے۔ پھر کون ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اسرائیل کی لابی کرتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتا ہے؟ یہ تو قبلہ اول پر سودا کرنے کی بات ہے۔ فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں، حرمین ہمارے لیے ہے، وہ ان کے لیے۔ حرمین بھی ہمارا ہے، قبلہ اول بھی ہمارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتح کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ قبلہ اول آج ان کے قبضے میں ہے، اس کی آزادی پورے مسلمان امت پر فرض ہے۔ اور آج کے حالات میں جب یہ فلسطینیوں پہ گزر رہی ہے تو ایک اسلامی برادری کے ناطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے ظلم کی سپرد کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ اس کی بے توقیری کرتا ہے۔ آج کے اس وقت ان مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر ہے۔ اگر اس کا جواب ایران نے دیا ہے، ہم خیر مقدم کریں گے۔
اگر اس نے ایران پر حملہ کیا ہے ہم ایران کے سامنے بٹھانا کھڑے ہیں. یہ اسلامی برادری کا نماز ہے. جس طرح انڈیا کے مقابلے میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں اگر وہ مقاومت کرتا ہے تو ہم اس کے مکمل ساتھ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حرمین شریفین سے بے نیاز ہیں یا اسے صرف نظر کر رہے ہیں. ہم حرمین کی جنگ بھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پوری وحدت امت کے ساتھ لڑیں گے.